پشاور میں 9 مئی واقعات کی ویڈیوز کی تصدیق کے حوالے سے پنجاب فورینزک سائنس لیبارٹری کی رپورٹ تیار ہو گئی۔ 9 مئی واقعات میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی، کامران بنگش، تیمور جھگڑا اور عرفان سلیم کی موجودگی کی تصدیق ہو گئی۔ پشاور پولیس کی درخواست پر USB میں موجود 16 ویڈیوز کا فریم بفریم تجزیہ کیا گیا۔ بیشتر ویڈیوز میں ایڈیٹنگ کے شواہد نہیں ملے۔ 9 مئی واقعات میں سہیل آفریدی، کامران بنگش، تیمور جھگڑا اور عرفان سلیم کی موجودگی کی تصدیق۔ پنجاب فورینزک لیبارٹری نے پشاور پولیس کی درخواست پر ویڈیوز اور آڈیو ویجولز کا تجزیہ کیا۔ رپورٹ پشاور کے تھانہ شرکی کی بھجوائی گئی۔ USB میں موجود ویڈیوز پر مبنی ہے۔ USB میں موجود 16 ویڈیوز کا فریم بفریم تجزیہ کیا گیا۔ سہیل آفریدی کی پروفائل تصویر اور ویڈیو میں موجود شخص ایک ہی ہے۔ عرفان سلیم، کامران بنگش اور تیمور جھگڑا کی پروفائل تصویر اور ویڈیوز میں موجود شخص میں مطابقت پائی گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے باور کرایا کہ فورینزک رپورٹ کسی بھی عدالت میں پیش کی جا سکتی ہے۔ تک ان کے سٹیٹمنٹس موجود ہیں، ان کے بانی کے بھی، کہ اگر ہمارے کوئی ناقابل تردید ثبوت جو ہے وہ آ جائیں تو وہ معافی بھی مانگیں گے اور وہ جو ہے وہ نادم بھی ہوں گے، لیکن ایک کے بعد ایک ثبوت آتا رہا، ان کو فرق کوئی نہیں پڑتا۔ اب یہ جو فورینزک لیبارٹری کی جو رپورٹ ہے اور یہ ثبوت کسی بھی کورٹ میں ایڈمیسبل ہے۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی نے رپورٹ کو چشم کشا قرار دے دیا، واضح کیا کہ سیاست کے نام پر تشدد کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وائلنس تو کسی بھی معاشرے میں پرمٹ نہیں کی جا سکتی سیاست کے نام پہ، اور اگر کوئی اس میں انوالو تھا تو پھر جزا سزا کا جو نظام ہوتا ہے ہر معاشرے میں، وہ جب تک اپنا کام نہیں کرتا تو ڈیٹرنس کبھی بھی کریٹ نہیں ہوتا۔ ATC نے ریڈیو پاکستان حملہ کیس میں پولیس سے رپورٹ طلب کی تھی۔ پولیس نے ویڈیوز تجزیے کے لیے پنجاب فورینزک لیبارٹری بھیجی تھی۔